آج ہم اپنے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر درود پاک کے فضائل اور درود پاک کے مسائل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن کے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی، اس غیب کی خبر بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان نبی علیہ السلام پہ درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس نے اس آیت کریمہ کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے۔ کب سے کر رہا ہے، کب تک کرتا رہے گا؟ حین الاحیان، کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی ایسی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عمل ترک کیا ہو تو یصلون مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل دو زمانوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ استمرار پہ مضارع دلالت کرتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ یصلون کا لفظ عربی کا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہمیشہ تک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ تو نہ کوئی زمانہ، کوئی وقت، گھڑی ایسی آئی ہے، نہ آئے گی، نہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ عمل ترک فرمائے گا۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ تو سب سے پہلے تو ایک مسلمان کے لیے کیا شرعی حیثیت ہے درود پاک بھیجنے کی؟ جب کوئی شخص مرد ہو یا عورت بالغ ہو جائے تو آزاد بالغ مسلمان مرد و عورت پہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک بھیجنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، اس غیب کی خبر بتانے والے پہ درود بھیجو، وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجو۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ، چاہے نماز کے اندر یا چاہے نماز کے علاوہ، تو مسلمان پہ زندگی میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا فرض ہے۔ اور جب کبھی بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنے تو پہلی مرتبہ درود بھیجنا یہ واجب ہے، یعنی اذان ہو رہی ہے، آپ نے حضور پاک کا نام سنا تو اب درود بھیجیں۔ یا اسی طرح کسی محفل پاک میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ حضور پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، بار بار حضور کا ذکر آ رہا ہے، تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ اب جتنی مرتبہ حضور پاک کا نام آئے، ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود پڑھنا مستحب ہے۔ تو یاد رکھیں، فرض یا واجب چھوڑنے والا یہ بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ تو سارے مسلمان کر لیتے ہیں، فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی کسی محفل مجلس میں بیٹھیں تو جب پہلی مرتبہ نام سنیں تو درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو اگر کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھتا تو گنہگار ہوگا، کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ باقی جتنی مرتبہ نام آئے تو ہر مرتبہ نام کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے نہیں پڑھ لو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ نہیں، لیکن ثواب سے محرومی ہے۔ تو بندے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے ہر مرتبہ پڑھ لینا چاہیے، بہت ہی برکت کا باعث ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حج پہ گیا ہوا تھا تو ایک شخص کو دیکھا کہ ہر جگہ صفا مروہ پہ طواف کرتے ہوئے، دعا مانگنے کی جگہ پہ بھی، آب زمزم پینے کی جگہ پہ، حجر اسود پہ بھی، ہر جگہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک ہی پڑھا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کسی جگہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کسی جگہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تم کیسے بندے ہو، ہر جگہ درود ہی پڑھتے رہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ایک سفر کے اندر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آ رہا تھا، خراسان سے ہم سفر کر رہے تھے، جب ہم کوفہ کے اندر پہنچے
تو میرے والد صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو میں نے جب اپنے والد صاحب کے چہرے پہ کپڑا دیا، ہٹایا، تو میرے والد صاحب کا چہرہ بگڑ چکا تھا، چہرہ گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا، رویا، یا اللہ عز و جل یہ کیا مصیبت نازل ہو گئی ہے، اور یہ میرے والد صاحب سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ تو یوں روتے روتے میں سو گیا۔ تو خواب کے اندر مجھے ایک آواز سنائی دی، کہا کہ پریشان نہ ہو، تیرے والد کا چہرہ صحیح ہو گیا ہے، کیونکہ تیرا والد گنہگار شخص تھا، بہت بڑا مجرم تھا، تیرا والد سود کھاتا تھا، اور سود کھانے والے کا چہرہ مرنے کے بعد بدل دیا جاتا ہے، لیکن تیرے والد کے اندر ایک نیکی تھی، روزانہ وہ اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا۔ اس درود پاک کی برکت نے تیرے والد کا گناہ معاف کروا دیا ہے اور تیرے والد کو بچا لیا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ جب وہ میں نے کپڑا اتارا اپنے والد کے چہرے سے تو میرے والد کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، سیاہی ختم ہو چکی تھی اور چہرہ روشن تھا۔ تو اس وقت سے میں نے درود پاک کی فضیلت کو جان لیا، اب ہر وقت میں یہی عمل کرتا رہتا ہوں۔ اسی طرح یہ درود پاک جو ہے یہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تنگی کی دوا ہے۔ حضرت علی بن عیسیٰ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک بندے نے کسی اپنے دوست سے قرض لیا۔ اب وہ ٹائم پورا ہو گیا، جب قرض دینے کا وعدہ آیا تو وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو اس وقت بہت تنگی کے اندر ہوں، میرا کاروبار بھی ٹھپ ہو چکا ہے، اس وقت میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں، پھر لے جانا۔ اگلا وعدہ کر لیا، جب اگلا ٹائم آیا تو پھر وہ دوست پہنچ گیا، وہ کہنے لگا یار میرے پیسے دو، مجھے بھی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بالآخر بار بار مانگ کے وہ تنگ ہو گیا، اس نے پیسے نہ دیے، اس نے جا کے عدالت میں کیس کر دیا۔ جج نے اس کو بلایا کہ تو نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا ہاں دینے ہیں۔ اب یہ بڑی بڑی فضیلت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ پھر اس کے پیسے دیتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس ہے نہیں، میرا کاروبار بند ہے، کھانے پینے کے لیے میرے پاس اخراجات نہیں ہیں، تو میں اس کا قرض اتارنے سے قاصر ہوں۔ جج نے 1 مہینے کا ٹائم دیا، کہا 1 ماہ کی تجھے مہلت ہے، جہاں کہیں سے مرضی اس کا قرض لا کے پورا کر۔ تو 3000 دینار اس نے قرضہ لیا ہوا تھا، بہت بڑی رقم تھی۔ اب صرف 1 مہینے کا ٹائم ملا اور 3000 دینار یہ قرضہ دینا تھا۔ وہ بڑا پریشان بندہ کہ اب کیا کروں؟ جج نے کہا 1 مہینے کی مہلت ہے، اگر 1 مہینے کے اندر قرضہ نہ اتارا تو پھر سیدھا جیل جانا پڑے گا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، علماء کرام سے سن رکھا تھا۔ اب وہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے لگا۔ یوں درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کو 27 دن گزر گئے، لیکن پریشانی ابھی بھی برقرار تھی کہ 3000 دینار اتنا بڑا قرضہ، کوئی اسباب بھی نہیں ہے، کہ کہیں سے کوئی پیسے بھی نہیں مل رہے، نہ کوئی کاروبار ہے۔ اب 3 دن باقی رہ گئے، اگر نہ ادا کیا تو مجھے قید کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ اب جب 28واں دن آیا تو جب رات کو سویا تو قسمت جاگ گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، کہا کہ میرے امتی نہ گھبرا، درود پاک کی برکت سے تیرا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ تو جب صبح اٹھا تو بڑا حساس بساس تھا، خوش تھا کہ میرا قرضہ پورا ہو جائے گا، لیکن اب ہوگا کہاں سے؟ حضور پاک نے یہ نہیں بتایا کہ کون قرضہ اتارے گا۔ اگلی رات پھر پریشانی کے عالم میں سویا، 29ویں رات آ گئی، آگے 1 دن باقی رہ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا قرض کس طرح ادا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے علاقے کا جو وزیر ہے اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرا اتنا قرض بنتا ہے، وہ پیسے تم دو، میں اپنا قرض اتار دوں۔ صبح اٹھا تو بڑا خوش، پھر اچانک پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ وہ وزیر کے پاس جب جاؤں گا تو مجھ سے کوئی دلیل مانگے گا، کوئی ثبوت مانگے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے مجھے حکم دیا ہے، تو میں اسے کیا بتاؤں گا؟ وہ دلیل مانگے گا تو میں اس کو کیا دلیل دوں گا؟ تو پھر اسی طرح پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ صبح عدالت میں جانا ہے، آخری رات ہے اور صبح 30واں دن ہے۔ تو جب رات کو سویا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے امتی تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے دلیل میں دے کے بھیجتا ہوں، نشانی بھی دیتا ہوں، اگر وزیر تیرے علاقے کا پوچھے گا تو اسے کہنا کہ تو ہر روز فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور یہ راز کی بات تیرے علاوہ اور تیرے رب کے سوا کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اس کے مشیروں کو، اس کے سیکرٹریوں کو، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، صرف اس کو پتہ ہے۔ اور جب تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ نہیں لیتا اس وقت تک تو کوئی دوسرا کام کرتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ گیا علی بن عیسیٰ کے پاس،
مشیروں سے ملا، اس کی ملاقات کروائی گئی، کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام لے کے آیا ہوں، حضور نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہاری خوش قسمتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم میرا قرضہ ادا کرو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ ناچیز کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے نام پیغام بھیجا ہے۔ بڑا خوش ہوا، پھر کہنے لگا اچھا تم اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ دلیل کیا تمہارے پاس؟ تو اس نے وہ دلیل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، کہا کہ یہ دلیل ہے، حضور نے فرمایا کہ تم روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ تو واقعی مان گیا کہ یہ میرے علاوہ کسی اور دوسرے کو، میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ میں درود پڑھتا ہوں۔ اس نے فوراً لا کے 3000 دینار دیے، کہا کہ یہ تو وہ ہیں جو تم نے قرض اتارنا ہے، اور 3000 دینار اور دیے، کہا یہ وہ ہیں کہ جو تم اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چلانا اس سے، پھر 3000 دینار اور دیے، کہا کہ اس سے تم اپنا کاروبار چلانا۔ تو 9000 دینار اس کو، یعنی سونے کے سکے اس کو دیے۔ صبح عدالت کے اندر جب پیشی ہوئی تو جج صاحب نے کہا، مطالبہ کیا کہ لاؤ اپنا اس کا قرض، یہ مالک کھڑا ہے، اس کے پیسے پیش کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہتھ کڑی لگوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے وہ 3000 دینار لا کے جج کے سامنے رکھ دیے۔ جج بھی بڑا حیران ہے، اور وہ بھی بندہ بھی، مالک بھی بڑا حیران ہے کہ کل تک تو اس کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، اچانک اتنی بڑی رقم، یہ کہاں سے اس نے بندوبست کیا؟ اس کو کوئی بندہ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے کہاں سے اتنے پیسے جمع کیے؟ کہا آخر ماجرا بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ اتنی بڑی رقم تم نے ایک دن کے اندر کس طرح یہ سارا بندوبست کیا؟ اس نے اپنا سارا خواب سنایا، اپنا سارا طریقہ بتایا کہ یوں مسلسل 1 مہینے سے میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پہ درود پاک بھیج رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی فرمائی ہے، یوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے میرا قرض ادا ہو رہا ہے۔ جج اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جج نے کہا کہ پھر وہ وزیر ہی ساری بازی کیوں لے جائے، نیکیوں کے اندر ہم بھی شامل ہوتے ہیں، یہ جو وزیر نے تمہیں پیسے دیے ہیں یہ تم اپنے پاس رکھو، تمہارا قرض میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ تو جج نے خود اپنے پاس سے 3000 دینار اس کو دیے کہ یہ لو اپنا قرض اتار دو۔ جب مالک کو دینے کی باری آئی، مالک کہنے لگا میں بھی اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں کیوں پیچھے رہوں؟ جج صاحب کو کہا کہ ایک صفحہ لائیں اور ایک پینسل مجھے دیں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں نے اس کا سارا قرض حضور کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ اب اس نے قرض معاف کر دیا، وہ جج صاحب کو کہنے لگا اپنے پیسے واپس لے لیں۔ جج کہنے لگا نہیں، اگرچہ قرض معاف ہو گیا ہے، جو پیسہ حضور کے نام پہ نکل چکا ہے میں وہ واپس نہیں لے سکتا، لہٰذا اس وزیر کے پیسے بھی تو رکھ اور میرے والے بھی تو رکھ۔ اور اب وہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ بندہ ایک رات کے اندر 12000 دینار سونے کے سکوں کا مالک بن گیا، قرض بھی سارا اتر گیا، معاف ہو گیا اور امیر ہو گیا۔ کے لیے صرف تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی درود پاک اللہ بھی بھیجتا ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں، جتنے اعمال ہیں، جو بھی امت کو دیے گئے، کسی عبادت کے ساتھ، کسی عمل کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے، لیکن جب درود پاک کی باری آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، تو اس کی فضیلت کے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ کام ہے درود پاک جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، بہت خوش تھے، چہرہ حشاش بشاش تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بڑا لگتا ہے حکم نازل ہوا ہے، آپ اتنے خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی نازل فرمائی ہے، اے محبوب کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوتے؟ آپ کا جو امتی آپ پہ 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پہ 10 مرتبہ اپنی رحمت بھیجے گا، اس کی 10 نیکیاں بڑھائے گا، 10 گناہ معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اتنے خوش تھے کہ 1 مرتبہ سے اس نے صرف زبان ہلانی ہے، چند سیکنڈ کے لیے اس کی زبان ہلنی ہے، اللہ نے اس کو 4 انعام عطا فرمانے، اوپر سے 10 رحمتیں نازل ہونی ہیں، پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر سے 10 گناہ مٹنے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں شامل ہونی ہیں، اور نیچے سے اس کے 10 درجات بلند ہونے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ 1 مرتبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر بندے کو گھیر لیتی ہے اور بندے پہ رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک عربی کے اندر اس کو صلات کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک غلطی کا ازالہ کرتا چلوں، کیونکہ بعض لوگ تقریروں کے اندر کہتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے،
اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ بھی اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے، تم بھی درود پڑھو. تو یہ جملے اس طرح کہنا یہ ایک بے ادبی کے زمرے کے اندر آتے ہیں. پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے ہونٹ ہو، زبان ہلے، باقاعدہ تسبیح ہو، یا بندہ ہاتھوں پہ گنے، اس کو پڑھنا کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے سے پاک ہے. تو یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود پڑھتا نہیں ہے. درود پاک کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل کرتا ہے. جب درود پاک کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو، یعنی فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جب ہماری طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امتی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما رہا ہے. اور جب امتیوں کے لیے ہو تو امتی کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امتی اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دعائے رحمت کر رہا ہے. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو عبادت اللہ کرتا ہے وہ عبادت ہم کر رہے ہیں. عبادت اس کی جاتی ہے کہ کوئی حاکم ہو، اس کی پیروی کی جائے، اور عبادت بندگی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عبادت کرنے سے پاک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عبادت کر رہا ہے، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے یہ اللہ درود پڑھ رہا ہے. نہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اللہ بھی وہی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ عبادت کے لیے بندگی یعنی بندہ ہونا ضروری ہے، اور عبادت اس کی جاتی ہے جو اوپر حاکم ہو. تو پھر معاذ اللہ یہ بڑے سخت جملے بنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی حاکم ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی اطاعت کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ عبادت کرنے سے پاک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو درود پاک دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی ہر طرح سے فائدہ مند ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک امتی میرا پرصراط سے گزر رہا ہے. کیونکہ وہ بال سے باریک پرصراط ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور 1500 سال اس کی مسافت ہے. اتنا باریک ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور اتنا تیز ہے کہ تلوار کی جو دھار ہے وہ بھی اتنی تیز نہیں ہے، اور 1500 سال کی مسافت ہے. اب اس پہ چلنا ہے، اور وہ جہنم کے اوپر وہ پل بچھا ہوا ہے، جو ذرا سے بھی پھسلا نیچے جہنم کے اندر جا گرے گا. وہ پار کر کے پھر لوگوں نے جنت کے اندر جانا ہے. حضور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرا ایک امتی پرصراط سے گزر رہا ہے. وہ اچانک اس کا پاؤں پھسلتا ہے. تو پاؤں پھسلتا ہے، جو ہی وہ جہنم میں گرنے لگتا ہے تو درود پاک آتا ہے، اس کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے اس کو پرصراط پار کروا دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب اٹھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ خواب اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا. تو حضور کا خواب نہیں ہوتا، یہ وحی الہی ہوتا ہے. تو یہ درود پاک وہ عمل ہے کہ ہمیں پرصراط سے بھی محفوظ کرے گا. اگر وہاں پھسلنے لگے، وہاں گرنے لگے، تو درود پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بھیجا ہوا درود ہی ہمیں پرصراط بھی پار کروائے گا. اسی طرح دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پہ درود پڑھو، درود کی برکت سے تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی. بے شمار مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے، تو بندہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے. یہ بڑا مجرب عمل ہے، بزرگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے کہ بندہ کوئی بھی چیز بھول جائے، کوئی ایڈریس بھول جائے، کوئی پتہ بھول جائے، کوئی چیز بھول جائے، کوئی رکھی ہوئی چیز بھول جائے، کوئی راستہ بھول جائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے، بندے کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کوئی پریشانی ہو وہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دے گا. تو دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ جو بندے کی تنگ دستی بھی دور کرتا ہے، پریشانی بھی دور کرتا ہے، اور بندے کے ہر بگڑے کام کو بناتا ہے. اور آخرت کے لحاظ سے بھی درود پاک بے انتہا فضیلت رکھتا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اور شام میں، دن اور رات میں مجھ پہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا جو مجھ پہ 10 مرتبہ درود بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھ پہ 10 مرتبہ درود بھیجے، قیامت والے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ جہاں سے کائنات کا، حضرت انسان کا آغاز ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنوایا فرشتوں سے، اس کے اندر روح ڈالی گئی. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے اپنے آپ کو بے چین سا محسوس کرتے تھے، تو اپنے آپ کو اجنبی سا محسوس کرتے تھے. وہ فرشتے تھے، نوری شکلوں والے تھے، یہ انسانی جسم میں تھے.
تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرا کوئی ہم جنس پیدا کر کہ میں اس کے ساتھ رہوں، اس کے ساتھ ملوں جلوں، اس کے ساتھ سوؤں اٹھوں بیٹھوں، اس کے ساتھ کھاؤں پیوں، مجھے کوئی انسیت ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، آپ کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو عورت، ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت کو دیکھا تو چھونے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، یہ آپ کی زوجہ ہے، آپ ان سے انسیت حاصل کریں، حق کے زوجیت ادا کریں، لیکن اس سے پہلے ان کا حق مہر ادا کریں۔ یا اللہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ 10 مرتبہ درود بھیجو، ان کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ 10 مرتبہ درود بھیجا، حضرت اماں حوا کا حق مہر ادا ہوا، آپ کے لیے حلال ہوئی، پھر انسانیت جو ہے وہ اس کا سلسلہ آگے چلا۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ انسانیت کا جو سلسلہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود کے واسطے سے چلا ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ تو درود پاک کی برکت سے یہ ساری کائنات معرض وجود کے اندر آئی۔ تو 10 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے درود بھیجا۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ 10 مرتبہ میرا امتی روزانہ درود پاک پڑھتا ہوگا، کل قیامت والے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ اور اسی طرح فرمایا جو مجھ پہ 50 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہوگا، کل قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اور فرمایا جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہوگا، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل قیامت والے دن اس کو میری شفاعت ملے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بیٹا بروز محشر کے میدان کے اندر اپنی ماں کے پاس جائے گا تو ماں بات نہیں سنے گی، باپ کے پاس جائے گا باپ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا، بیوی خاوند ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میدان محشر کے اندر ایک ہمارے آقا کی ذات ہوگی جو آ کے اپنے امتی کو جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوگا آ کے سینے سے لگائے گی اور اس کی شفاعت کرے گی، اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائے گی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر تنگ دستی دور فرما دے گا۔ تو یہ دیکھیں درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں۔ ایک یہ ذہن کے اندر خیال آتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے، کیا درود پاک کے لیے کسی کی اجازت لینا بھی ضروری ہے؟ کیونکہ جس طرح ہم کوئی وظائف پڑھتے ہیں، کوئی قرآنی آیت پڑھتے ہیں، کیونکہ وظیفے کچھ جلالی ہوتے ہیں، کچھ جمالی ہوتے ہیں، کچھ ٹھنڈے وظیفے ہوتے ہیں، کچھ گرم ہوتے ہیں ان کی تاثیر، اور آپس میں جب وہ ٹکرا جاتے ہیں تو بعض دفعہ بندے کو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو بغیر اجازت کے کسی بزرگ، کسی پیر، کسی کی بغیر اجازت کے بندہ کسی آیت کا وظیفہ نہیں کر سکتا، کسی وظیفے کا ورد نہیں بندہ کر سکتا۔ تو یہ ذہن کے اندر سوال آتا ہے کیا درود پاک پڑھنے کے لیے بھی کسی کی اجازت ضروری ہے؟ تو جو قرآنی آیت ہوتی ہیں، وظیفے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو اجازت ضروری ہوتی ہے، لیکن درود پاک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل سے اس کی اجازت اپنی طرف سے اجازت عطا فرما دی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اجازت نہیں دی، حکم دیا۔ حضور کی خواہش ہے کہ میرا امتی مجھ پہ درود بھیجے۔ تو کسی بزرگ، کسی پیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض وظیفے جو ہوتے ہیں اگر ان کو زیادہ تعداد میں پڑھا جائے تو وہ نقصان بھی دے دیتے ہیں، اور درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جتنی زیادہ کثرت کی جائے گی اتنا زیادہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ تو اس کے لیے نہ اجازت کی ضرورت ہے نہ تعداد کی ضرورت ہے، جتنی مرضی کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت مل چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت مل چکی ہے۔ ایک اور مسئلہ درود پاک کے متعلق بڑا اہم ہے کہ درود پاک جس طرح پڑھنے کی فضیلت ہے، بعض پوچھتے ہیں کیا اس کے لکھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ تو یاد رکھیں اس کی لکھنے کی فضیلت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا جو میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے گا، یعنی درود پاک لکھے گا، جب تک اس کتاب کے اندر میرے نام کے ساتھ درود پاک لکھا رہے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو بندہ کبھی اپنی زندگی کے اندر پینسل کے ساتھ اتنا کچھ لکھتا ہے، تو کبھی چھوٹا سا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا صلی اللہ علی محمد یا جو بھی آپ کو درود پاک پسند ہے، اوپر سے دیکھ کے یا زبانی ایک مرتبہ بندہ لکھ لے اور وہ صفحہ رکھ دے زندگی کے اندر، تو جب تک وہ درود پاک اس صفحے کے اوپر، اس کاپی کے اوپر لکھا رہے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ وہ فضیلت ہے، ہم پڑھ نہیں رہے لیکن ہمارے لیے ہر وقت دعا جاری ہے۔ اور بزرگان دین سے ایسے عمل منقول ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب بھی حدیث لکھتے تھے انہوں نے ایک کاپی رکھی ہوئی تھی،
ہر حدیث لکھنے سے پہلے کاپی کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک لکھتے تھے. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو بڑی پریشانی ہوئی, تو اضطراب کے اندر تھے, تو ایک بزرگ کی زیارت ہوئی. بزرگ نے کہا گھبراتا کیوں ہے, ہر حدیث سے پہلے جو تو نے کاپی بنائی ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود لکھا تھا, وہ کاپی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو چکی ہے, تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیں, بعض لوگ جب لکھتے ہیں محمد, نام محمد لکھتے ہیں, تو اس کے ساتھ پورا درود نہیں لکھتے, صاد لام عین میم سلام لکھ دیتے ہیں, خالی سواد لکھ دیتے ہیں, یا سواد لام لکھ دیتے ہیں. یہ بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑی بے ادبی ہے. علماء کرام نے اس طرح لکھنا, یعنی مخفف کرنا, درود پاک کو کاٹنا. ہم اپنے نام کے ساتھ تو اس طرح لکھ دیتے ہیں, جس طرح انگلش میں کوئی لکھ دیتا ہے ایم, محمد اس کا نام ہوتا ہے, ایم خالی لکھ کے آگے اپنا پورا نام پورا لکھتا ہے. تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے, محمد پورا لکھنا چاہیے. اور اسی طرح جب محمد لکھیں تو اس کے اوپر سواد یا خالی سواد لام عین میم نہیں لکھنا چاہیے. اگر لکھنا تو پورا درود پاک لکھا جائے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے یہ کام ایجاد کیا, یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے درود پاک کو شارٹ کیا, مخفف کیا, صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سلام لکھا, سب سے پہلے جس شخص نے لکھا اس وقت کے بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے کہ تو نے اتنی بڑی جسارت کی, حضور کی بارگاہ کے اندر حضور پاک کا درود پاک بھیجا ہوا اس کو مخفف کر دیا. تو یہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے گئے تھے. اور آج بھی علماء کرام نے بہار شریعت فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے, وہ ہمارے مکاتب فکر کے ہاں پڑھی جاتی ہے. تو بہار شریعت کے اندر مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ نے حرام لکھا ہے اور سخت نجائز اور گناہ لکھا ہے کہ سواد لام یا سلام نہیں لکھ سکتے. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کے ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے تو کیا اس کی کوئی تعداد بھی ہونی چاہیے. تو یاد رکھے, جب بندہ امتی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ روزانہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک پیش کرتا ہے. ایک تو بندے کو اپنا ٹائم مخصوص کر لینا چاہیے کہ میں نے فلاں وقت میں پڑھنا ہے, اور دوسرا بندے کو ایک تعداد بھی مخصوص کر لینی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آج 1000 مرتبہ پڑھ لیا, کل 100 مرتبہ پڑھ لیا, اگلے دن ایک مرتبہ بھی نہ پڑھا, کبھی کم پڑھ لیا کبھی زیادہ پڑھ لیا. یہ عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند نہیں ہے. اگرچہ بندہ چند مرتبہ ہی پڑھے, ایک مرتبہ ہی پڑھے, لیکن بندہ جو تعداد مقرر کرے وہ باقاعدگی کے ساتھ پھر اس پہ عمل کرے, اور جس وقت بندہ درود پاک پڑھے وہ ایک خاص وقت جو بندے نے رکھا ہوتا ہے اسی وقت پڑھے. کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی روح مبارک باقاعدہ منتظر ہوتی ہے اپنی امتی کی کہ میرا فلاں امتی ہے فلاں ٹائم مجھ پہ اتنی مرتبہ درود بھیجتا ہے. حضور کی بارگاہ میں انتظار کیا جاتا ہے. تو اب ایک بندہ کبھی پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا, کبھی زیادہ پڑھ رہا ہے کبھی کم پڑھ رہا ہے, ایک فرشتہ باقاعدہ مقرر ہے لے جانے کے لیے, یا رسول اللہ فلاں امتی ہے اس کو فلاں وقت وہ درود پاک آپ پہ اتنا بھیجتا ہے. تو ایک تعداد مقرر کرنی چاہیے درود پاک بھیجنے کے لیے, اور پھر ایک وقت بھی خاص مقرر کرنا چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا درود پاک کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے. تو جتنے بھی بزرگان دین کو اولیاء کرام کو زیارت ہوئی ہے, سب سے زیادہ جس عمل کے ذریعے بزرگان دین کو زیارت ہوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پاک بھیجنے کی وجہ سے زیارت ہوئی ہے. اور بھی بے شمار نیکیاں جن کی وجہ سے زیارت ہوتی ہے, لیکن سب سے مضبوط ترین وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کا وہ درود پاک ہے. درود پاک کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت. اصل اس کی لاجک یہ ہے کہ ہمارا جو باطن ہے وہ گندا ہے, گناہوں سے بھرا ہوا ہے. جس طرح آپ ایک شیشہ آئینہ دیکھتے ہیں تو جب شیشہ دھندلایا ہوا ہو اور اس کے اوپر ہمارا عکس جب ہم سامنے کھڑے ہوں, جب وہ گندا ہو, شیشہ دھندلا ہو, تو آپ بتائیں کہ ہمیں ہمارا عکس نظر آئے گا؟ تو نہیں نظر آئے گا. تو جب اس کو صاف کریں گے تو ہمیں اپنا چہرہ نظر آئے گا. اسی طرح بندہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے باطن کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب باطن کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایک وقت میں وہ مقام آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عکس بندہ اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے. تو یہ درود پاک وہ عمل ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ اس کی کثرت کرتا ہے درود پاک کی,
ایک مقام وہ ہوتا ہے اس کی روح ڈائریکٹ روح مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو بندے کو اپنی زیارت سے بھی نواز دیتے ہیں۔ مستحب طریقہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ باوضو ہو کے عطر لگا کے سرما لگا کے تیل لگا کے مصلی بچھا کے بندہ بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو یوں تصور کرے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہوں اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ گر ہیں۔ پھر خلوص نیت کے ساتھ ہر طرح کے خیالات نکال کے آنکھیں بند کر کے جتنی مرتبہ وہ پڑھنا چاہتا ہے پوری حضوری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھے، پھر اس کی برکتیں وہ بندہ خود دیکھے گا۔ تو یہ مستحب طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہنوں کے اندر آتا ہے، کیا غیر نبی پہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے؟ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی مشکل کشا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ نبی پہ صرف درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، حضور پاک پہ بھی یا کسی بھی پیغمبر پہ، حضرت آدم علیہ السلام پہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ، ابراہیم علیہ السلام پہ غیر نبی پہ درود نہیں بھیج سکتے۔ ہاں ضمناً بھیج سکتے ہیں۔ ضمناً کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، حضور کے ذکر کے بعد ضمناً ان کا بھی ذکر آ جائے، اس طرح درود بھیج سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ کسی صحابی کا، کسی ولی کا، اہل بیت اطہار میں سے کسی شخصیت کا، حضرت بی بی فاطمہ کا، حضرت مولا مشکل کشا کا، امام حسن و حسین کا، غوث پاک کا، داتا صاحب کا نام لے کے، حضرت ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا نام لے کے ان پہ درود نہیں بھیج سکتے ڈائریکٹ۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پاک بھیجنے کے بعد ان پہ بھیج سکتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہ درود و سلام ہو، وآلہ آپ کی آل پہ درود و سلام ہو، وصحبہ آپ کے صحابہ پہ درود و سلام ہو۔ اب دیکھیں صحابہ پہ بھی درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، حضور کی آل پہ بھی، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں پڑھا جا رہا، یہ حضور کے وسیلے سے ضمناً پڑھا جا رہا ہے، براہ راست نہیں پڑھا جا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے پڑھا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا درود پاک کے لیے کوئی وقت، کوئی صیغہ مقرر ہے، کوئی حالت مقرر ہے؟ تو یاد رکھیں ہر بندے کی حالت مختلف ہے، ہر بندے کی طبیعت مختلف ہے۔ یہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم پہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کے اندر ہمیں حکم دیا درود پاک بھیجنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط، کوئی کنڈیشن نہیں ساتھ لگائی، کیونکہ اگر کوئی شرط اللہ تعالیٰ لگا دیتا یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کوئی شرط مقرر کر دیتے کہ یوں مجھ پہ درود بھیجنا ہے، یا اس وقت بھیجنا ہے، یا اس حالت میں بھیجنا ہے، تو پھر بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی کیفیت، ہر بندے کی طبیعت، ہر بندے کی حالت مختلف ہے۔ ایک بندے کی طبیعت فلاں طرح کے الفاظ پسند کرتی ہے، دوسرے بندے کی طبیعت اس طرح کے نہیں پسند کرتی، اور طرح کے الفاظ پسند کرتی ہے۔ ایک بندے کے پاس فلاں وقت ہے، دوسرے ایک بندے کے پاس وہ والا وقت نہیں ہے، کوئی اور ٹائم فارغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کو مطلق رکھا ہے، تو یہ اصول یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی حکم کو مطلق ذکر کرتا ہے، یعنی کوئی شرط نہیں لگاتا، تو وہ پھر اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا، اس کو کوئی شرط نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود اور سلام خوب خوب بھیجو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، بس یہ کہہ دیا کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے ایمان والو اپنے محبوب پہ درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب ہم جس وقت مرضی چاہیں، ہم نماز سے پہلے چاہیں درود بھیجیں، نماز کے بعد چاہیں، نماز کے اندر یا نماز کے باہر، صبح کو چاہیں، شام کو چاہیں، دوپہر کو چاہیں، رات کو چاہیں، جب جس وقت ہمارا دل کرتا ہے چاہیں ہمارا درود قبول ہوگا۔ اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی حالت کی قید نہیں لگائی۔ اب بندہ کھڑا ہو کے درود بھیجے یا بیٹھ کے بھیجے، بندہ لیٹ کے بھیجے یا بندہ چلتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود بھیجے، قعود کی حالت میں، قیام کی حالت میں، ہاتھ باندھ کے، ہاتھ چھوڑ کے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، جس انداز سے بھی بھیجے گا، قرآن کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح جس صیغے کے ساتھ بھی بھیجے گا، تو قرآن پاک نے کوئی صیغہ مقرر نہیں کیا کہ فلاں فلاں الفاظ کے ساتھ درود بھیجنا، نہیں، یہ نہیں کہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، درود ابراہیمی بس درود ہے، باقی کوئی درود نہیں ہے۔ تو اگر باقی کوئی درود نہیں ہے تو جتنے فرقے والے دوسرے لوگ ہیں، جب بھی حضور کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کوئی بندہ جب بھی حضور پاک کا نام لیتا ہے محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ اگر درود ابراہیمی صرف درود ہے تو جو آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ
درود پاک بھیجنے کے جو سیگے ہیں، کوئی اردو میں بھیجنا چاہتا ہے اردو میں بھیجے، کوئی انگلش میں بھیجنا چاہتا ہے انگلش میں بھیجے، کوئی عربی میں، فارسی میں، کوئی جس انداز میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، درود ابراہیمی پڑھنا چاہتا ہے، درود خضری، درود لکھی، درود تاج، درود ہزارہ، جن سیگوں کے ساتھ بھی بھیجنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی شرط، کوئی قید نہیں ہے، مطلقاً حکم ہے کہ اب امتی کو جو الفاظ زبان پہ آسان لگتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ میرا امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مجھ پہ درود بھیجے، بس حضور کی خواہش ہے میرا امتی مجھ پہ درود بھیجے۔ تو کوئی حالت، کوئی کنڈیشن، کوئی سیگا، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر حالت میں ہر وقت میں درود بھیج سکتے ہیں، اور بندے کو زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک بھیجنا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب قرآن کے سب سے بڑے قاری تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے وظیفے وظائف عمل کے لیے، ورد کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ان میں سے میں 3 حصے وظیفے وظائف کرتا ہوں، 1 حصہ میں درود پڑھتا ہوں، کیا درست ہے؟ حضور نے فرمایا درست تو ہے، لیکن اگر تو یہ وقت درود پاک کا زیادہ بڑھا لے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرماتے ہیں تو پھر میں اس طرح کرتا ہوں، آدھا وقت آپ پہ درود پڑھوں گا، آدھا وقت جو میرے پاس باقی بچتا ہے وظیفے وظائف کرنے کے لیے وہ میں عمل ورد وظیفے وظائف کروں گا، تسبیح کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تو زیادہ بڑھائے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں 3/3 آپ پہ درود بھیجوں گا، 1 حصہ میں ورد وظیفے کر لیا کروں گا، تو کیا ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک تو ہے، لیکن اگر تو زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی حضور کی خواہش دیکھیں، زیادہ کیا، میرا امتی اور زیادہ بھیجے اور زیادہ بھیجے۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر تو میں جتنا وقت میرے پاس فارغ بچتا ہے سارا وقت آپ پہ درود ہی بھیجا کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو اس طرح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب درود پاک کی کثرت کرنے والا بندہ، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام خود بخود ہوتے ہیں، بے شک اس کو کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں رہتی، بس خلوص نیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجے۔ کثرت سے درود بھیجنے والا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجنا، یعنی کتنا درود بھیجیں تو کثرت کہلاتا ہے۔ علماء کرام نے تعداد مقرر کی، بعض علماء کرام نے لکھا جو بندہ کم از کم روزانہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض نے کہا 313 مرتبہ، جو 313 مرتبہ روزانہ حضور پہ درود بھیج لے سمجھ لو اس نے کثرت سے حضور پہ درود بھیج لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کرنے کی کثرت توفیق نصیب فرمائے، جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔